IMF کے ساتھ ہمارا 22واں جو پروگرام تھا وہ ناکام ہو گیا. وہ آج ناکام ہو کے ختم ہو گیا. ہمارے 22 دفعہ ہم IMF کے ساتھ کے پاس گئے ہیں اب تک. ٹھیک ہے. زیادہ گئے ہیں 23 دفعہ شاید, لیکن 22 دفعہ ہم اس میں ان کی شرائط پوری کرنے میں معاہدے کے عمل درآمد کا ہم ناکام ہوئے. اگر آج یہ نہ ہوتا تو پھر اس کے بعد پاکستان, جو چند روز پہلے سے باتیں چل رہی تھیں کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب جا رہا ہے, وہ ان ریالٹی تھا. معاملات ہمارے بگڑ چکے تھے IMF کے ساتھ. پاکستان نے IMF کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور 2.15 ارب ڈالرز کی جو ہے وہ ٹیکسز جو پاکستانی عوام پر عائد کیے گئے ہیں. اور ایک بریکنگ نیوز اور افسوسناک نیوز, الحمدللہ ہمیں جو ہے IMF کی ڈیل ہمارے ساتھ اوکے ہو گئی ہے. اس کے اوپر کئی ہمارے ہندوستانی دوست جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار عجیب لوگ ہیں, تم لوگ کو ادھار ملتا ہے تو اس پہ الحمدللہ پڑھتے ہو. تو بھائی کیا کرے, کام ہم تو کرنے کی ہمیں عادت رہی نہیں ہے. پچھلے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ تقریباً 75 ایئر سے ہم لوگ ادھار پہ ہی چل رہے ہیں. یہ اگلے 9 ماہ کے لیے پروگرام ہے اور ان 9 ماہ کے اندر ہمیں 3 ارب ڈالرز جو ہیں وہ ہم نے لینے ہیں, یعنی یہ مارچ تک, مارچ 2024 تک. کتا پڑا ہوا ہے کنویں کے اندر اور آپ ڈول نکالتے چلیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا جو بوجھ ہے یہ آئے گا ان لوگوں پہ جو کہ تنخواہ دار طبقہ ہے. بڑا کریڈٹ انہی کو جائے گا جنہوں نے قرض دیے ہیں, کیونکہ اگر وہ پیسہ نہ دیتے تو یہ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. پھر کیا مطلب اوقات کیا, مجھے بتائیے نا. اگر پیسہ نہ ہوتا تو ہم کیا کر سکتے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں ہوتے ہوتے بچ گئے, دیوالیہ ہونے سے بچ گئے. حکومت نے کر دکھایا. اگر میں یہ کہہ رہی ہوں تو صحیح کہہ رہی ہوں کہ حکومت نے کر دکھایا. اور پرائم منسٹر شہباز شریف جو کہ IMF MD کے در پر بیٹھے رہے اور ان سے ملاقاتوں پہ ملاقاتیں کرتے رہے, ناک رگڑتے رہے, یعنی جو جو ہم کر سکتے تھے وہ سب کچھ کیا, لیکن IMF کا ایگریمنٹ کر کے دکھایا. بے شک یہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے اور $3 بلین ہیں 9 منتھس کے لیے. یہ جولائی کے منتھ سے اس کی ملنے شروع ہو جائیں گے پیسے, یہ کہا گیا ہے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کا کریڈٹ کس کو دوں. دیکھیے, ایک تو میں نے آپ کو کریڈٹ بتا دیا کہ میں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے شہباز شریف صاحب کو وہاں پہ, انہوں نے خود بھی کہا ناک رگڑتے اور ان سے مانگتے. بلکہ ایک اور بات انہوں نے کہی, اور وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ چہرہ دیکھتے ہی وہ یہ سوچنے لگتے تھے کہ پھر آ گیا پیسے مانگنے کے لیے. اب جب ایک بندہ جو کہ PM ہے وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب جب وہ جاتے تھے وہاں پر کسی ہیڈ آف دی اسٹیٹ, جو ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں تو انہوں نے جو بھی ایسی میٹنگ نظر آئی وہ بھاگتے ہوئے چلے گئے. اس کی وجہ یہ کہ وہاں پہ انہیں پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی ملے گا, ہاتھ ملاتے ہوئے ان سے ہم یہ بھی بات کر لیں گے, سر کیا کریں, بس دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں, آپ بچا سکتے ہیں مائی باپ. تو ایسا ہی ہوا اور بچا لیا. کیا بڑا کریڈٹ انہی کو جائے گا جنہوں نے قرض دیے ہیں, کیونکہ اگر وہ پیسہ نہ دیتے تو یہ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. پھر کیا مطلب اوقات کیا, مجھے بتائیے نا. اگر پیسہ نہ ہوتا تو ہم کیا کر سکتے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں پیسہ لے کر دیں, تو پیسہ تو ان سب ملکوں سے آیا ہے تو ہم اس سے بچ سکیں. دیکھیں, یہ جو بات کی جا رہی ہے خوشی کا مقام نہیں ہے. بات تو صحیح ہے, خود بھی شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ خوشی کا مقام نہیں بلکہ یہ فکر کا مقام ہے. لیکن جو اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. انہوں نے کہا ہے پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ملک نہیں, کوئی ہمیں ترقی سے نہیں روک سکتا. سر ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے بات کہی. انہوں نے کہا پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ملک نہیں ہے. اب یہ ہم اس وقت کہہ رہے ہیں جب کہ ہم بچ گئے. ابھی کل تک وہ یہ والی بات نہیں کر سکتے تھے. اب انہوں نے کہا اب تو ہے, پوائنٹ سکورنگ کا یہی تو موقع ہے. اور اسی کا رزلٹ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس جی پیسہ ہی پیسہ ہوگا, اور کچھ اس طرح کا حال ہوگا جیسے یہ مدرسے والے ہیں جن کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کا ڈونیشن جمع ہوا ہوا ہے. اسی طرح سے جب IMF کے پیسے آئیں گے تو پھر پاکستان میں بھی کچھ ٹائم کے لیے جو ہے اچھا وقت جسے کہتے ہیں کہ آ جائے گا. لیکن کن لوگوں کا وہ بھی آپ جانتے ہیں, وہ ہرگز عام پبلک کا نہیں ہوگا. شہباز شریف صاحب کے لیے جی کل رات سے جو ہے وہ ہمارے ٹی وی چینل دھڑا دھڑ لگے ہوئے کہ جی شہباز شریف صاحب کی وجہ سے جو ہے IMF کا لون یا IMF کی جو ایگریمنٹ کب سے لگا ہوا تھا کہ جی کب کمپلیٹ ہوگا, وہ کمپلیٹ ہوا ہے. اور سارا کریڈٹ بار بار شہباز شریف صاحب کو دیا جا رہا ہے. ارے یار یہ کون سی پکچر لگا دی ہے, یہ کون سی پکچر لگا دی شہباز شریف صاحب کی, صحیح والی لگاؤ نا, یہ والی نہیں. ہاں کہاں ہے, اچھا یہ رہی. ہاں جی, جو شہباز شریف صاحب جو ہمارے دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب دیکھیں نا سوٹ بوٹ میں, وہ تھا نا سوٹ بوٹ میں آیا کنہیا بینڈ بجانے کو, جی ہاں یہ وہی لگ رہے مجھے. لیکن یہ
کہ جی شہباز شریف کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی شہباز شریف کی بہت زیادہ محنت کی وجہ سے جو ہے وہ IMF کا لون، قرضہ، ادھار جو بھی سمجھ لیں وہ پاکستان کو مل چکا ہے یا مل جائے گا، مطلب اس کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یہ شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی جس میں انہوں نے لکھا کہ الحمدللہ ہمیں جو ہے IMF کی ڈیل ہمارے ساتھ اوکے ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر کئی ہمارے ہندوستانی دوست جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار عجیب لوگ ہیں، تم لوگ کو ادھار ملتا ہے تو اس پہ الحمدللہ پڑھتے ہو، تو بھائی کیا کرے، کام ہم تو کرنے کی ہمیں عادت رہی نہیں ہے۔ پچھلے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ تقریباً 75 ایئر سے ہم لوگ ادھار پہ ہی چل رہے ہیں، اور ادھار مانگنا، قرضہ لینا یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ یہ وہ لوگ ہرگز سمجھ نہیں سکتے جنہوں نے ایسا کام نہ کیا ہو۔ یعنی کہ ہندوستان کی بات لے لیجئے، ہندوستان کے لوگوں کو عادت نہیں ہے کہ وہ کسی سے لون مانگے، کسی کنٹری کے آگے جا کے کریں، اور ادھار مانگنا، قرضہ لینا یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ یہ وہ لوگ ہرگز سمجھ نہیں سکتے جنہوں نے ایسا کام نہ کیا ہو۔ یعنی کہ ہندوستان کی بات لے لیجئے، ہندوستان کے لوگوں کو عادت نہیں ہے کہ وہ کسی سے لون مانگے، کسی کنٹری کے آگے جا کے کہیں کہ جی ہمیں کنٹری چلانے کے لیے پیسے دے دیجئے ورنہ ہماری کنٹری ڈیفالٹ ہو جائے گی۔ اس قسم کی عادتیں ہندوستانیوں کو نہیں ہیں۔ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے ملک کو چلاتے ہیں کہ کبھی کسی سے لون نہیں مانگتے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ جب ہم لوگ لون مانگتے ہیں اور ہم لوگ اس میں قرضہ لینے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہندوستانی دوست جو ہے وہ ہمارا بڑا مذاق بناتے ہیں کہ لو جی تم لوگوں کو تو پھر دوبارہ قرضہ مل گیا، اور تم لوگ تو ہر ایک کوئی جو ہے وہ ٹویٹ بھی لگا رہا ہے اور ہر کوئی یقیناً اب ویڈیو بھی کر رہے ہوں گے بیٹھ کر۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ جی یہ سب سے مشکل کام ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کسی کی جیب سے پیسہ نکالنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور وہ کام الحمدللہ ہم لوگ بہت اچھے سے کر لیتے ہیں۔ یہ کام ہر ایک کے بس کا نہیں ہے کہ آپ جا کر اتنے رونے روئیے، کبھی کہیے کہ جی ہمارا ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، کبھی کہیے ہمارے ملک میں کووڈ آ گیا، کبھی کہیے زلزلہ آ گیا، کبھی کہیے بارش ہو گئی، کبھی فلڈ آ گیا۔ اس قسم کی کہانیاں سنا کر جو ہے وہ ہر بار پیسے نکلوا لینا، یہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ آسان کام نہیں ہے، جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ مگر جی بہرحال اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، لیکن